السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي
صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا فَهْمًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ہوندے دنیا تے لکھاں سائے نے پر نہیں سایہ جگ تے باپ ورگا ہوندے دنیا تے لکھاں سائے نے پر نہیں سایہ جگ تے باپ ورگا
ہوندے دنیا تے لکھاں ساتھ یارو پر نہیں ساتھ جگ تے ماں ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے پر او نہیں ماں دے قدماں دی خاک ورگا حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام صلاۃ و سلام ہمارے پیارے آقا رہبر و رہنما امام اعظم اعلیٰ حضرت محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت کے لائق میری اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پورے قرآن کے اندر، قرآن مجید کے اندر توجہ کیجئے، بغیر تمہید کے کتاب و سنت کے موتی آپ کے دامن میں ڈالنے لگا ہوں۔ اللہ ان موتیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ توجہ میری طرف کیجئے، پورے قرآن پاک میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ سبحانہ و تعالی نے 14 طبق میں 7 آسمانوں میں 7 زمینوں میں دیکھو اپنا حق بیان کرنے کے بعد اپنے نبی کا حق بیان کرنے کے بعد کسی شیخ الحدیث، کسی مفتی عالم دین سے پوچھیں، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پاک موجود ہے۔ نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے توحید والے حق کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والے حق کو بیان کرنے کے بعد پورے 14 طبق میں ساری کائنات میں جو حسن سلوک کے حقدار ہیں، خدمت کے حقدار ہیں، جی جی کے حقدار ہیں، جملے نوٹ کریں، توجہ میں طرف کریں، جی جی کے حقدار ہیں، وہ اللہ رسول کے بعد اگر کوئی ہے، اس کتاب کے اتارنے والے رب کی قسم ہے، وہ تیری امی ہے، وہ تیرا ابو ہے۔ ماں اور باپ
یہ ماں باپ یہ وہ ہستی ہے، ماں اپنی عمر کے جس سٹیج پہ ہے، باپ اپنی عمر کے جس سٹیج پہ ہے، ماں کا سر بال سیاہ ہیں یا سفید ہیں، باپ کی داڑھی سر کے بال سیاہ ہیں یا سفید ہیں، ماں باپ کی کمر جھک گئی یا نہیں جھکی، عمر کے اپنی ایج کے جس حصے میں ہیں، وہ جوانی میں ہیں، وہ بڑھاپے میں ہیں، وہ 40 سال میں ہیں، وہ 30 سال میں ہیں، وہ 50 سال میں ہے، وہ 70-80 سال میں ہے، اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنے دل کے گہرائیوں سے جھولی پھیلا دے، کائنات کے رب کی قسم ہے، صحیح بخاری کے پہلے سپارے سے لے کے صحیح بخاری کے آخری سپارے تک میں نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، ماں باپ بد دعا کریں میں وہ بھی قبول کرتا ہوں، ماں باپ دعا کریں میں وہ بھی قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچا، ہمیں ماں باپ کی دعاؤں کا حقدار بنا، ہمیں ماں باپ کی دعاؤں کا حقدار بنا۔ میرے بھائیوں، اس بھائی سے پوچھو جس نے ان کمزور کندھوں پہ باپ کے جنازے کو اٹھایا، ان کمزور کندھوں پہ ماں کی میت، ماں کا جنازہ اٹھایا۔ مجھے ایک ساتھی کہتا ہے، قاری صاحب میری ماں کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے، میں چھوٹا سا تھا، یتیمی مسکینی میں پلا، جب لوگوں کو دیکھتا ہوں جو عید والے دن نئے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھ کے سب سے پہلے اپنی ماں باپ کو ملنے آتے ہیں، مجھے جھٹکا لگتا ہے، کاش آج تیری ماں بھی ہوتی۔ مجھے بچپن سے لے کے اب تک میرے ہونٹوں پہ امی کا لفظ نہیں آیا، ماں ہوتی تو میں بولتا۔ باپ کو فوت ہوئے 27 سال ہو گئے، 27 سال گزر گئے، میری زبان پہ لفظ ابو نہیں آیا، ترس گیا۔ نوجوانوں، یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں نا تمہارے بزرگ، یہ چار پہیوں پر بیٹھے ہیں، یہ چل نہیں سکتے، توجہ میری طرف کیجئے، یہ ان کی موجودگی، ان کی زندگی، ان کا تیرے گھر میں موجود رہنا اللہ کی عزت کی قسم ہے، تیرے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ تیرا ڈیرا ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، زمیندارہ ہو، جگیردارہ ہو، ڈیرہ داری ہو، تیرے لاکھ دوستوں ملنے والے ہوں، جب تک تیری آنکھوں کے سامنے ماں باپ جیسی نعمت نہیں ہے، رب محمد کی قسم ہے تو حج کا ثواب نہیں لے سکتا۔ ہاں ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، تو گھر بیٹھے ایک نہیں 100 حجوں کا ثواب لے سکتا ہے۔ آج گھر گھر
آج گلی گلی، آج کریا کریا ان والدین کی کوئی عزت و تکریم نہیں ہے۔ پورا سال پتہ نہیں کیا، جب کوئی شادی کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، پھر ابا جی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ابو جی امی جی، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی دنیا میں جوان ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد اپنی زندگی نہیں، ماں کی زندگی ہے، اپنی زندگی نہیں، باپ کی زندگی ہے۔ میں خطبہ جمعہ کی تیاری کر رہا تھا، حضرات میں نے پڑھا کہ ایک باپ ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، سفید داڑھی ہو چکی ہے، اور نیک باپ ہے، نمازی باپ ہے، تہجد گزار ہے۔ اللہ کی قسم، جن گھروں میں ماں باپ موجود نہیں، وہاں گھروں کے مصلے بھی ویران ہیں کہ کوئی تہجد پڑھا کرتا تھا، کوئی صبح فجر کے وقت اٹھا کرتا تھا۔ حضرات اس باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور آپ فلاں وقت میں میرے پاس آ جاؤ، میں اپنا مال جو میرے پاس ہے میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرات 3 بیٹے ہیں، جب بیٹے پہنچ گئے ابا جان کے پاس، ابو جان کو دیکھا، بابا جی نے مال کے 2 ڈھیریاں لگائی ہوئی ہیں اور تیسری ڈھیری کوئی نہیں۔ 3 بھائی ہیں، 3 بیٹے ہیں، ڈھیریاں 2 ہیں۔ تو بھائی توجہ کیجئے، بھائی کہنے لگے ابا جی بھائی تو 3 ہیں، آپ نے ڈھیریاں 2 لگائی ہیں۔ تو بزرگ سفید داڑھی والا باپ کہنے لگا بیٹا میری دل کی آنکھ سے دیکھو، ڈھیریاں 3 ہیں، 2 مال کی ڈھیریاں ہیں، اور تیسری ڈھیری یہ تمہارا بیمار باپ، یہ تمہارا بزرگ باپ، یہ تمہارا سفید داڑھی والا بزرگ، یہ ضعیف العمر باپ ہے، کون ہے جو اس ڈھیری کو قبول کرے؟ 2 بھائی مال کی ڈھیریاں لے گئے، جو پہلے ہی کمزور تھا وہ بخوشی اپنے باپ کے قدموں کو پکڑتا ہے، ابا جان مجھے یہ ڈھیری منظور ہے، اور میں کائنات میں سب سے زیادہ امیر ہوں کہ جس کو باپ کی خدمت کا فریضہ اللہ نے سونپ دیا ہے۔ توجہ کیجئے، چند دن گزرے، مالدار بھائی مال لے گئے، کاروبار چل رہا ہے، بچے عیش کر رہے ہیں، گرمیوں کے کپڑے، سردیوں کے کپڑے، جوتی، بوٹ شوٹ، ان کا کھانا پینا بڑا خوبصورت چل رہا ہے۔ غریب بھائی جس کو باپ حصے میں آیا، ایک دن کہنے لگے بچے اس کے کہ ابو جی آج ہمارا مچھی کھانے کو دل کر رہا ہے، فش کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے بیٹا تمہاری اپنی خواہش ہے، میری بیوی کی اپنی خواہش ہے، ٹھیک ہے تم مچھی کھانے کا دل کر رہے ہو، لیکن سنو اگر ابا جی مان گئے پھر لے آؤں گا، ابا جی مچھی نہیں کھاتے میں نہیں لے کے آؤں گا، میں ابو جی سے پوچھوں گا، جو پسند ابو کی ہوگی وہی سارے مل کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ توجہ کیجئے، آج آپ کو جگانا چاہتا ہوں، قاری صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، علامہ صاحب، اے اللہ کے بندے دعا تیرے گھر میں موجود ہے، اور تو کہتے قاری صاحب دعا کرے، مفتی صاحب دعا کرے، علامہ صاحب دعا کرے۔ توجہ کیجئے، یہ اپنے باپ کے کمرے میں آیا اور دادے نے اپنے پوتوں کی پوتیوں کی پہلے خواہش سن چکی، اس کے کانوں میں آواز پڑ گئی، بیٹا کہتے ابو آج کیا پکائیں، کیا کھاؤ گے؟ بیٹا آج تیرے بوڑھے باپ کا بھی دل کر رہا ہے مچھی کھاؤں۔ کان میں آواز پڑ گئی، بیٹا تو پیارا ہے ہی، آگے بیٹے کی اولاد بھی پیاری،
اب دادے پوتے کی یاری، پوتیاں دادا کی گود میں، پوتے دادا کی گود میں، بیٹا میرا مچھی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ابو آپ نے تو زندگی میں کبھی مچھی نہیں کھائی، میں نے سنا ہے آپ کو کانٹوں سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، آپ کو میں نے کئی بار کہا، آج کیسے؟ کہتے بس آج میرا دل ہے۔ کیوں؟ اس نے سن لیا تھا، اس بزرگ نے، اس باپ نے، کہ میری بہو نے، میری پوتیوں نے، میرے پوتوں نے، میرے بچوں نے باپ کو مچھی کا کہا ہے۔ کہا بیٹا آج فش کھاؤں گا، مچھی کھاؤں گا۔ تو بیٹا بخوشی خوشی دریا پہ گیا کہ مچھی لے کے آؤں۔ حضرات توجہ کیجئے، اسے مچھی مل گئی، وہ مچھلی لے کے گھر آیا، اس مچھلی کو وہ کاٹنے لگا۔ جب کاٹا تو اندر سے ایک دانا نکلا، اور دانا کیسا دانا؟ اس نے سمجھا کہ معمولی چیز ہے، اس نے دانے کو صاف کیا، جیب میں ڈال لیا، اور چمکتی چیز تھی نا، اس نے جیب میں ڈال لیا۔ مچھی پک گئی، بچوں نے کھا لی، تو باپ کے کمرے میں گیا تو کہنے لگا ابو جان یہ مچھی کے پیٹ سے یہ دانا نکلا ہے۔ کہا بیٹا یہ دانا نہیں ہے، یہ تیرے باپ کی دعا ہے۔ آج تو جس منصب پہ ہے تیرے ماں باپ کی دعا ہے، آج میں جس منبر پہ کھڑا ہوں میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہے، اللہ کا فضل تو ہے ہی، ماں باپ کی دعا ہے۔ آج تجھے ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں تیری ماں باپ کی دعا ہے، تجھے لوگ آج پروفیسر صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں، زمیندار صاحب کہتے ہیں۔ جناب 10 بندوں میں تجھے مقام ملتا ہے، کیوں ملتا ہے؟ یہ تیرے پیچھے تیرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تو پراڈو پہ ہے، تو پراڈو پہ نہیں، تو ماں باپ کی دعا پہ سفر کر رہا ہے۔ تو بنگلے کوٹھی میں ہے، تو ماں باپ کی دعا کے ساتھ ہے۔ آج تیرے پاس جو کچھ بھی ہے رب محمد کی قسم ہے یہ تیری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، تیرے باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ قاری جمیل اجمل گورایا اصلاح معاشرے پہ گفتگو کر رہا ہے، اور جہاں بھی جاتا ہوں اور ان بزرگوں کی وکالت کر رہا ہوں، ماں کی وکالت، باپ کی وکالت۔ اللہ کی قسم ایک ماں نے جب مجھے موبائل پہ مجھے کال کی، بوڑھی اماں نے، کہ پتر تیرا پلا ہوئے، میرا پتر 6 سال ہو گئے انہیں میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، نافرمان ہو گیا، لیکن تو مرجال بھٹیاں وچ آیا، تقریر کی تھی، ماں دی عظمت تے، باپ دی عظمت تے، اج 6 سالہ بعد تیرے خطبے دی وجہ تو رب دی رحمت نال اپنا پتر نو میں ویکھیا، او دی زیارت کی تھی، ماں دے کلیجہ دیکھو، ماں پتر نو ویکھیا، پترا اللہ تینو سلامت رکھے، ماں کی دعا مل گئی ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ منڈی میں گیا، وہ دانا جیب میں چمک رہا ہے، ایک جوہری کی نظر پڑ گئی، بولنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا جی مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہے، دانا ہے۔ کہا مجھے دو گے؟ کہا لے لو۔ کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہا ویسے ہی رکھ لو۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا نہیں ویسے نہیں، کچھ پیسے دوں گا۔ کہا جو بھی اٹھانی چوانی دینی ہے دے دے۔ اسی دوران بحث، آواز اٹھی، جوہری اور کٹھے ہو گئے، ہیرے کی بولی لگنا شروع ہو گئی۔ حضرات جو مال کی ڈھیریاں لے گئے وہ لے گئے، جو اپنے باپ کی خدمت کی وجہ سے خوش تھا باپ کو لے گیا، اس ہیرے کی قیمت 70,000 دینار لگی، اور 70,000 دینار لے کے گھر جا رہا ہے۔ باپ کے پاس پہنچا تو باپ کہتا ہے بیٹا جس دن تو نے میری خدمت کو قبول کیا تھا، میں تیری آنکھوں کی چمک دیکھ رہا تھا، تیرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، تو دل سے میری خدمت کرتا ہے، تجھے فکر میری ہوتی ہے، تو باہر ہے فکر میری ہوتی ہے، رات ہے فکر میری ہوتی ہے، دن ہے فکر میری ہوتی ہے، صبح ہے فکر میری ہوتی ہے، فون کر کے ہاں جی کال کر کے پوچھتا ہے بابا جی نے کچھ کھایا، طبیعت کی، تجھے میری ہی فکر ہوتی ہے۔ جا بیٹا جس دن تو نے مجھے قبول کیا میں نے ایک لمحہ بھی نہیں
گزارا جس لمحے میں میں باپ کی حیثیت سے تیرے لیے دعا نہ کرتا ہوں۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کون کہنے والا؟ اللہ فرمانے والا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر، توجہ کر، میرے محبوب تشریف فرما ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں ایک آنے والا آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آج منبر رسول پہ آپ نے مسجد نبوی میں ماں کی عزت بیان کی، آج باپ کا بڑا مقام بیان کیا۔ آقا جی، کچھ ماں باپ کے معاملے اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے، ان کی طبیعت، ان کا اخلاق، ان کی سختیاں۔ میرے محبوب جی، کیا پھر بھی ماں باپ کی عزت کروں، خدمت کروں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، حدیث سندن بھی صحیح ہے، حدیث متنن بھی صحیح ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، تیری ماں ظالم بن جائے، تیرا باپ ظالم بن جائے، دونوں ظلم کرنے لگ جائیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھر بھی ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیوں؟ رب کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توجہ کیجئے، خطبہ جمعہ مقام والدین، عظمت والدین۔ اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری پوری دنیا کے اندر قرآن کے بعد ذکر ہوتے ہیں تو بخاری کا ہوتا ہے۔ اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پوری کائنات کے جتنے مدارس ہیں، ہر مدرسے والا شعبان میں یا رمضان سے پہلے وہ یہ اشتہار بناتا ہے، تقریب بخاری، تقریب بخاری، حالات بخاری، عظمت بخاری۔ جو بھی شیخ الحدیث آئے گا اس نے امام بخاری کی زندگی بیان کرنی ہے، بچپن بیان کرنا ہے، لڑکپن بیان کرنا ہے، جوانی بیان کرنی ہے، بڑھاپا بیان کرنا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تذکرے ہیں، اس سے بڑی امام بخاری تیری عزت کیا ہوگی؟ توجہ میری طرف کیجئے، امام بخاری اس سے بڑی تیری عزت کیا ہوگی کہ قرآن کے بعد ہونٹوں پہ زبان پہ لفظ بخاری آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے سنا، میں نے پڑھا، امام بخاری تیری قبر کی مٹی سے خوشبو آئی ہے۔ امام بخاری اللہ نے تجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ امام بخاری تجھے کئی بار اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے۔ امام بخاری تجھے کئی بار اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر عالم کی زبان پہ، ہر مکتب فکر کی زبان پہ تیرا نام آتا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبند ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، امام بخاری، امام بخاری۔ اے بخاری رحمت اللہ علیہ تیرا حوالہ آ جائے، لوگ یہ بھی نہیں پوچھتے حدیث کمزور ہے یا صحیح ہے، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، جب لفظ بخاری آ جائے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تجھے جتنی عزتیں، عظمتیں، مقام اور شان ملا، تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ میرے ملتان کا میرا شاہ جی رحمت اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرما. ایک جگہ درس قرآن دیا. درس قرآن کے بعد لوگوں نے مصافحہ کیا. ایک نوجوان آیا, شاہ جی دعا کروا رہے ہو, شاہ جی میرے لیے بھی دعا کروا دینا. حضرت شاہ جی نے پوچھا نوجوان کیا تیری ماں زندہ ہے, تیرا باپ زندہ ہے؟ ہاں شاہ جی ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ ہے. شاہ جی کا جملہ نوٹ کریں. شاہ جی فرمانے لگے دفع ہو جا میری محفل سے, ماں جیوندی پیو جیوندا تے شاہ جی کو لکی لین آیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ, اس آیت کا ترجمہ کروں اور ترجمہ کرتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھوں اور ان نوجوانوں سے پوچھو جو آج جمعہ پڑھ کے جائیں گے گھر جائیں گے, ماں نظر نہیں آئے گی, باپ نظر نہیں آئے گا, ماں باپ کی چارپائی ان کا بستر ان کی چیزیں موجود, مگر یہ شخصیتیں موجود نہیں ہوں گی. میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی عظمت بیان کی, اتنا مقام بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, او لوگوں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے, صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی حج بیت اللہ نہ کیا. توجہ کیجئے, لوگ کہتے اے محدث امت, اے فقیہ امت, اے نبی کے صحابہ میں سینئر صحابی, نبی کے جامعہ مدینہ یونیورسٹی اصحاب صفا کے طلباء میں سینئر طالب علم, اے ابو ہریرہ تو بیت اللہ کا حج کیوں نہیں کرتا, بیت اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتا حج کرنے؟ ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں بہاڑی کے نوجوانوں. حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا, او لوگو تم سالانہ حج کی بات کرتے ہو, ابو ہریرہ تو روزانہ حج کرتا ہے. اللہ اکبر. پورے خطبہ جمعہ میں نے ایک بار بھی تمہیں نہیں بولا اونچی سبحان اللہ کہو, یا تمہیں میں صرف آپ کو مواد دے رہا ہوں, قرآن و سنت کے موتی دے رہا ہوں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کا حج نہ کیا. حضرات ایک دن آیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی, ابو ہریرہ جس کا تو حج کرتا تھا آج وہ دنیا سے چلی گئی, آج ماں دنیا چھوڑ گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اماں جی کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ لوگوں پھر اس سال جو حج آیا اپنا سامان اٹھایا. لوگ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا روزانہ والا حج تو دروازہ بند ہو گیا, اب سالانہ والے حج پہ جا رہا ہوں, یہ بھی مجھے میری ماں کی دعا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما. اے ابن آدم, اے نبی پاک کی امتیوں, ماں باپ کی عزت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کا حیا کرو, ماں باپ کا شرم کرو, ماں باپ کا ادب کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اللہ اکبر. توجہ کیجئے. اور لوگوں ایک مشہور امام ایک تابعی گزرے
ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنی ماں کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کی، میری ماں موجود ہے، میرا باپ موجود ہے، میں ایک سائٹ پہ جانب ایک سائٹ پہ بیٹھتا تھا، میں کبھی ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کی میں نے ہمت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تو اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا، اللہ پاک نے مقام سے نوازا ہے۔ نوجوانوں، اللہ پاک کا حکم ہے فلا تقل لہما اف، کبھی کسی موقع پہ بھی اپنی ماں کو اف نہ کہنا، اپنے باپ کو اف نہ کہنا۔ اللہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پوچھو قاری اسد اللہ اسلم صاحب سے، شیخ محترم سے پوچھو اس آیت کی تفسیر کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نوجوانوں اپنے ماں باپ کے لیے خدمت کے پر بچھا دو، خدمت کے پر بچھا دو، نہ کہ ایسا ہو تیری زبان سے جملے نکلے تیری ماں کا دل دکھ جائے، تیری زبان سے جملے نکلے تیرے باپ کا دل دکھ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا مارنے سے الارنا بڑا عجیب ہوتا ہے۔ او میاں اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی عزت کر، ماں باپ کا ادب کر، ماں باپ کا ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ یہ جس عمر کو پہنچ گئے اللہ کی قسم ہے تیرے لیے جنت ہے۔ میں نہیں کہتا، تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما نارو کا وہما جنت کا، خدمت کرے گا تیرے لیے جنت کا باعث بنے گے، نافرمانی کرے گا تیرے لیے جہنم کا باعث بنے گے۔ الہ العالمین خطبہ جمعہ کی گھڑی ہے، اللہ میں دعا مانگتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے۔ یا اللہ جو نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، جو ماں باپ دکھی ہیں اللہ ان کی اولادوں کو مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور جو مطیع اور فرما بردار ہیں انہیں اجر عطا فرما دے، اور جو مطیع فرما بردار جو ہیں اپنے ماں باپ کھو بیٹھے ہیں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو معاف بھی کر دے، اور مطیع فرما بردار بیٹوں کو بیٹیوں کو اجر عطا فرما دے۔ ان کے بعد ازمیشوں سے بچانا، ان کے بعد اللہ گمراہی سے بچانا، ان کے بعد اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ماں باپ اولاد کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں، اور میرے نبی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی مثال دے رہا ہوں۔ کائنات کے اندر اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی عظمت والا نہیں ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی عظمت والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہی ماں باپ کا مقام بتایا۔ او لوگو، ایک دن میرے نبی مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی۔ ادھر دیکھیں حضرت حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، حسین کو اٹھایا ہوا ہے، ایک کو اٹھایا ہوا، دوسرے کی انگلی پکڑی۔ حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے، حسن کو انگلی پکڑی ہوئی ہے اور حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ میرے محبوب کے گھر گئی، میرے محبوب نے دیکھا بیٹی پریشان ہے، اللہ کی قسم ہے میرے محبوب کھڑے ہو گئے، میرے نبی کھڑے ہوئے، سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی آج پریشان کیوں ہے؟ میرے نواسے کو پیدل چلا کے آئی ہے، میرے حسن کو میرے حسین کو یہ بھی پریشان، بیٹی خیریت تو ہے؟ بیٹی کہنے لگی ابا جان آج علی نے کہا ہے کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرتا ہوں۔ رب محمد کی قسم ہے علماء سے پوچھ لو، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے مجلس چھوڑی، میرے نبی نے گھر چھوڑا، میرے نبی نے ساری باتیں چھوڑی، سیدھا مسجد
مسجد نبوی میں گئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ کو بلوایا، آقا نے خطبہ دیا، آپ فرماتے ہیں علی تو میرا پیارا علی ہے، لیکن علی سن لے آج میری بیٹی فاطمہ دکھی ہے، جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے محمد مصطفیٰ کو دکھایا۔ اے میرے علی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی ہے، سن لے اگر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے پھر محمد کی بیٹی تیرے گھر میں نہیں رہے گی، اگر میری بیٹی کو رکھنا ہے علی پھر ابو جہل کی بیٹی سے میں شادی نہیں کرنے دوں گا، میری فاطمہ پریشان ہے، میری فاطمہ کا دل دکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آقا جی بس بات ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرات پوری زندگی گزری علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کی، میرے علی نے فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ پریشان ہے، بیماری کا عالم ہے، ایک دن سخت بخار میں ہے اور چکی پہ آٹا پیس رہی ہے، میرے علی مسجد نبی میں نماز فجر کی پڑھ کے آئے، فرمان لگے فاطمہ رات بھر بخار تھا، طبیعت صحیح نہیں تھی، اب چکی پہ آٹا پیس رہی ہے، کہنے لگی فرمانے لگی کہنے لگی اے میرے علی میرے سر کے تاج، جس دن مجھے میرے بابا نے رخصت کیا تھا میرے بابا نے دو باتیں کی تھی، اے فاطمہ اللہ کو بھی راضی رکھنا، علی کو بھی راضی رکھنا۔ اے علی میں نے آپ کی خدمت کی، میں نے آپ کے بچوں کی تربیت کی ہے، اے علی میں نے آپ کا کبھی بھی دل نہیں دکھایا۔ آج جب فجر کے وقت تہجد کے ٹائم میں نفل پڑھ رہی تھی، بیٹھے بیٹھے میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی مجھے میرے ابا کی زیارت ہوئی ہے، میرے ابا جی پوچھنے لگے فاطمہ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا ابو جی الحمدللہ۔ باپ پوچھ لیتے ہیں، ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا آج کیا کھایا کیا بنایا؟ ابو جی 3 دن سے آپ کی فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا، علی کی مزدوری نہیں لگی، گھر میں کھانا نہیں تھا، اس وقت مجھے اونگ گئی، میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ تو روزہ رکھ اور میرے پاس آ، میں تجھے حوض کوثر سے افطار کراؤں۔ میرا کوئی پتہ نہیں میں آج چلی جاؤں، اے علی میرے حسن حسین کا خیال رکھنا۔ میں بات کر رہا تھا کہ او لوگوں ساری کائنات میں سب سے عظیم باپ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری کائنات میں سب سے عظیم بیٹی ہے تو میرے نبی کی فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم ہے۔ ماں باپ کا یہ دل ہے، اللہ کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتا کہ ہماری اولاد کو دکھ پہنچے۔ نوجوانوں جس طرح ماں باپ اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح تم بھی خیر کرو، تم بھی خیال کرو، تم بھی ذرا خیال کرو، اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھایا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ یہ آج کا جمعہ وہاڑی میں اس سوسائٹی میں، اس کالونی میں، اس ویلج میں عظمت والدین کے حوالے سے میں نے اس لیے پڑھایا اللہ سبحانہ و تعالی آنے والے تمام حاضرین کو اپنے والدین کی کما حق ہو عزت، خدمت، ادب، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، ایک آنے والا آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ماتا امی و ابی، میرے ماں باپ دونوں دنیا میں نہیں ہیں، اور میں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کیا کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں اے آنے والے، اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد زندگی میں وہ جو نیکیاں کرتے تھے ان نیکیوں کو تیرا حق بنتا ہے کہ تو جاری اور ساری رکھ۔ ماں باپ قرآن پڑھتے تھے، ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کے صحن میں یا جہاں بھی کمرے میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں، گھر کے در و دیوار بھی کہیں اماں کتنی قسمت والی تھی، بابا تو کتنی قسمت والا تھا، تو چلا گیا مگر قرآن پھر بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت پھر بھی ہو رہی ہے۔ ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، جو بھی اللہ والے کام کرتے تھے، پھر میرے محبوب فرماتے ہیں اپنی ماں کی سہیلیوں کی عزت کیا کر اور اپنے باپ کے دوستوں کا احترام کیا کر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ایک بزرگ دیکھا، یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر مفسر قرآن ہے رضی اللہ عنہ۔ سواری سے اترے، بزرگوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کی بزرگوں یہ میری پگڑی قبول کر لو، یہ جوڑا ہے سوٹ ہے کپڑوں کا، یہ بھی قبول کر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ چلے گئے، حال پوچھا، باتیں کی، وہ اپنے سفر پہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے سفر پہ چلے گئے۔ غلام نے پوچھا اے جناب عبداللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ کون تھے؟ آپ نے بتایا نہیں ہے، بس باتیں کی، تحفے دیے چلے گئے۔ فرمایا میں بھی نہیں جانتا یہ کہاں سے آئے تھے، کدھر رہتے ہیں، ہاں مجھے اتنا یاد ہے میرے بابا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینے میں آیا کرتے تھے اور جہاد کے مشورے کیا کرتے تھے، جنگوں کے مشورے کیا کرتے تھے، میرے ابو جی کا دوست ہے۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں جو اپنے باپ کے دوستوں کا احترام کرے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ نوجوانوں، والدین، یہ تمہارے والدین اگر حیات ہیں تو اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، صحت و ایمان عطا فرمائے۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، تیرا حق بنتا ہے کہ ہر نماز میں کم از کم تو یہ دعا لازمی طور پہ پڑھا کر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تیرا حق بنتا ہے یہ دعا پڑھا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تیرا حق بنتا ہے کہ تو یہ دعا پڑھا کر، اللہ پہلے وہ میرے لیے دعا مانگتے تھے لیکن اب دنیا میں نہیں، اب میں ان کے لیے مانگتا ہوں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی جس کو جنت میں اللہ ترقی دے رہا ہے، درجات کی بلندی دے رہا ہے، پوچھا یا اللہ مجھے میرے عملوں کا اجر تو مل چکا، یہ کیا ہو رہا ہے روز پروز میری ترقی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے،
او میری بندی، تو اپنے پیچھے جو اپنی بیٹیاں بیٹے چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، وہ زمین پہ بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، میں جنت میں تمہارے درجے بلند کر دیتا ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ توجہ کیجئے حضرات، میں آپ کو مواد دے رہا ہوں، قرآن و سنت کے موتی پیش کر رہا ہوں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے۔ حضرات، اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ بہت بڑا تحفہ ہے، ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی یہ دی ہوئی ہستیاں ہیں، ان کی عزت احترام کرو۔ رب محمد کی قسم ہے، ایک نبی ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، بچپن ہے، خیر خارگی کے عالم میں ہے، حضرات چند لمحے پہلے پیدا ہوا ہے اور لوگوں نے اس نبی کی ماں پہ انگلیاں اٹھائی۔ اے بی بی مریم، یہ کیا کر کے آئی ہے؟ تیری شادی نہیں ہوئی اور تو بچہ جن کے آئی ہے، تیرا باپ بھی شریف تھا، تیرا بھائی بھی شریف تھا، تیرا خاندان بھی شریف تھا، انبیاء کا خاندان ہے، تو کیا کر کے آئی ہے؟ کائنات کے لوگوں، جب ماں کی عزت پہ حرف آئے، جب مامتا کی عزت پہ کوئی آنچ آنے لگے، اللہ کی قسم میرے رب نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو بھیجتا وہاں، اللہ نے اسی گودی میں عیسیٰ کو زبان عطا فرما دی۔ عیسیٰ بول، اب بولنے کا ٹنگ آ چکا ہے، تیری ماں کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، تیری ماں کی عصمت پہ آنچ آ رہی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ خبردار، میری ماں عظمت والی ہے، خبردار میری ماں کا دامن پاک ہے، خبردار میری ماں کی سوچ پاک ہے، خبردار میری ماں بری نہیں ہے، میری ماں نیک ہے، میری ماں کا ایک ایک لمحہ شبنم کے قطروں سے بھی پاک ہے، میری ماں کا ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم پاک ہے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور سنیں اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، روح اللہ بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے عزتوں عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے شیر خارگی کے عالم میں اپنی ماں کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ ماں باپ کی تھوڑی ہستی ہے۔ اللہ جس تیرے بندے نے یہ مسجد بنائی ہے، جس تیرے بندے نے یہ جگہ دی ہے، جس تیرے بندے نے اس کو آباد کیا ہے، جو تیرے بندے اس میں آئے ہیں، کون بھائی ہے جو پہلی بار اس مسجد میں آئے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ اکبر، ساری پہلی بار آئے ہو، پہلی مرتبہ آئے ہو۔ مجھے شیخ فرما رہے تھے کہ یہ مسجد ویران تھی، ایسی تھی، بند پڑی تھی، تقریباً 6-7 سال ہو گئے، مسجد ویران تھی۔ ویرانگی کو دیکھ کے قدم اٹھایا، ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے کوشش کی۔ اب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، جو مسجد ویران تھی اس مسجد میں 24 گھنٹے قال اللہ قال الرسول یعنی درس نظامی کی کلاسیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ مسجد الشریف، میرے بھائیوں، بارگاہ الہی میں دعا ہے مولا کون ہے، کس نے جگہ دی، کس نے بنایا، کون اب اس کی بھاگ دوڑ کر رہا ہے؟ ماں باپ اس کے زندہ ہیں تو صحت ایمان دے دے، اگر زندہ نہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کو معاف کر دے۔ اللہ قیامت والے دن پتہ نہیں ہمیں حوصلہ نہ ہو
کیونکہ تیرا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ اولاد ماں باپ کی، نہ ماں باپ اولاد کے۔ یا اللہ پتہ نہیں قیامت والدن ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہم دعا مانگتے ہیں دنیا میں، زندگی میں جتنے آئے ہیں میرے سمیت اور سب کے والدین اور میرے والدین سمیت، اللہ ہمیں حشر کی ہولناکیوں سے بچا دینا، ہمیں عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پہ جگہ دے دینا، ہمیں حوض کوثر کا مہمان بنا دینا۔ دل سے آمین، دل سے کہو۔ جو دل سے آمین ہوتی ہے آنسو نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی روتے کیوں ہو، آنسو کیوں نکلتے؟ دل سے جو بات ایک دفعہ آمین کہہ کے تو دیکھو، ماں باپ کی محبت میں اللہ کی قسم آنکھیں روئیں گی۔ آج کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا، ہر بندہ رو رہا تھا، مگر آپ کا رونا جو ہے انشاءاللہ آپ کے گناہوں کا یہ انشاءاللہ صفایا کر دے گا، اور اللہ کے فضل سے ماں باپ زندہ ہیں تو صحت و ایمان اللہ دے گا، فوت ہو گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اتنا بڑا جہاد، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔